المرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوة إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم ردوا إلى الله والرسول صلوات. بے حد اختصار کے ساتھ چونکہ مجلس منسوب ہے باب الحوائج سے تو یہاں اطاعت کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو قرآن کے سورہ مبارکہ سورہ نساء چوتھے سورے کی 59ویں آیت کا حصہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کی جو اول الامر تم میں بنا کر بھیجا گیا. عزیزان محترم، اطاعت کا سلسلہ جب سے اللہ نے انسان کو خلق کیا اسی وقت سے شروع ہو گیا، اور نہ صرف اطاعت کا سلسلہ شروع ہوا بلکہ جو مطیع رہا وہ رحمت اللہ کہلایا، جس پر رحمت برسی، اور جو اطاعت کو نہ مانا وہ لعنت اللہ ہو گیا. تو اب اگر دنیا اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کو رضی اللہ کہتی ہے تو کہتی رہے، اللہ اس سے کبھی راضی ہونے والا نہیں، کیونکہ جس نے اطاعت قبول نہیں کی وہ لعنت اللہ ہے. تو پہلی اطاعت جب جناب آدم کو خلق کر دیا گیا اور جناب آدم میں روح پھونکی گئی تو ایک مرتبہ جناب آدم کو چھینک آئی، اور جیسے ہی چھینکی آدم نے تو فوراً اللہ کا حکم ہوا الحمدللہ کہو. تو جناب آدم نے جیسے ہی الحمدللہ کہا تو جو اللہ کا امر موجود تھا آدم سے پہلے سے، اس نے کہا یرحمکم اللہ. تو آج ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب بھی چھینک آتی ہے تو بڑے کہتے ہیں الحمدللہ کہو، اور وہاں جو موجود ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ جواب میں یرحمکم اللہ کہا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ اطاعت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا کہ آدم نے سب سے پہلی اطاعت الحمدللہ کہہ کر کی، اور پھر اس آدم کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ نے آدم کو علم دیا ان اسماء گرامی کا کہ جس کے اسماء لینے کے بعد آدم کو یہ مرتبہ ملا کہ اللہ نے تمام ملائکہ اور مخلوق سے کہا کہ آدم سے کو سجدہ کرو، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ لعنت اللہ ہو گیا. تو عزیزو، اگر اس تاریخ کو آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو رسول اکرم نے بھی اپنا قائم مقام ولی اللہ جسے اس طرح متعارف کروایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس نے علی کو مولا نہ مانا وہ تا قیامت لعنت اللہ ہے اور اس پر لعنت برستی رہے گی. چاہے اسے مانو یا نہ مانو، اسے ماننے والے اگر جتنا چاہے رضی اللہ لکھ رہے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے نہ وہ رضی اللہ ہو سکتے ہیں جو اسے رضی اللہ کہہ رہے ہیں.
تو یہ ابتدا تھی اطاعت کی، اور اطاعت کی انتہا عباس نے بتائی۔ ایسی اطاعت حسین کی عباس نے کی ہے کہ ساری زندگی اپنے آقا اور مولا کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ امام کسی بات کا حکم دینے سے پہلے عباس اس عمل کو بجا لاتے، امام کو سمجھتے تھے، اتنی معرفت امام کی عباس کو تھی۔ اور ایسے عالم میں کہ عباس کا جب یہ عالم ہوا کہ اپنے دونوں بازو قربان کر چکے، زخموں سے چور زمین کربلا پر پڑے ہیں، تو جب ایسے عالم میں امام حسین تشریف لائے ہیں، مخاطر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس کا جسم اقدس تھرا رہا تھا، حسین نے عباس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، عباس کے زانو سر کو اپنے زانو پر رکھا اور پوچھا یہ کیا عالم ہے؟ عباس نے کہا کہ مولا کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہو اور میں بیٹھا رہ گیا ہو، آج عباس زخموں سے چور ہے، مولا میری خطا کو بخش دیجئے۔ تفصیل عرض نہیں کروں گا کہ کیا داغ حسین پر عباس کی شہادت کا ہوا ہے، مگر ہاں بیبیاں جس کی عباس دھارس تھے ان کا یہ عالم ہوا کہ بعد حسین خیمہ حسین جلا دیے گئے، بیبیوں کو بے مغلو چادر دیار بدیار کوچہ بکوچہ پھرایا گیا۔ ارے وہ عالم تھا کہ دربار عزیز میں زینب بے پردہ متعارف کرتی ہوئی لائی گئی کہ لوگوں دیکھو یہ مناظر رسول اللہ ہے، یہ عباس کی بہنیں ہیں، یہ حسین کی بہنیں ہیں۔ اور اسی کو زینب نے جب واپس مدینہ آئی ہے تو اپنے لالا کی مزار پر فریاد کرتے ہوئے کہا کہ لالا بھرا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، میرا بھائی میرا ماجا آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، میرے بھائی کا سر لوگ کے لہجہ بلند کیا گیا، لالا یہی نہیں ہوا، ارے ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، ہائے لالا تازیانے لگائے گئے۔ فریاد کرتی ہوئی ایک مرتبہ ماں کی قبر پر پہنچی، ماں سے فریاد کی کہ اماں عباس نہ تھے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، یہ بھائی کا خون بھرا پیرہن لائی ہو اماں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگارہ ذکر خلیل کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جن جن کی جو بھی دلی دینی و دنیاوی حاجتیں ہوں ان تمام حاجتوں کو برلا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین۔